کراچی میں چینی باشندوں پر حملے کا واقعہ افسوسناک ہے۔ چینی باشندوں کے لیے مزید سخت سیکیورٹی انتظامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا چین، سعودی عرب اور UAE نے IMF پروگرام میں بھرپور معاونت کی۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے پاکستان کا دورہ کیا۔ چین اور سعودی عرب کے وفود بھی جلد پاکستان آ رہے ہیں۔ جب دنیا بھر کے سربراہان پاکستان آ رہے ہیں تو احتجاج کیے جا رہے ہیں۔ کراچی میں چینی باشندوں پر جناح ایئرپورٹ کے قریب حملے کی تحقیقاتی ٹیموں کا تیسرے روز بھی کرائم سین کا دورہ۔ ہائی پروفائل کیس پر CTD اور وفاقی تحقیقاتی ادارہ بھی کام کر رہا ہے۔ سہولت کاروں سے متعلق بھی معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد ڈی چوک میں احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ کا کیس، عدالت نے علیمہ خان اور عظمیٰ خان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ اسلام آباد انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے جسمانی ریمانڈ پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ PTV کے معروف اداکار مظہر علی کراچی میں انتقال کر گئے۔ مظہر علی کچھ ماہ سے طبیعت ناسازی کی وجہ سے ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ اداکار مظہر علی دل کے عارضے میں مبتلا تھے۔ مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست دائر۔ ایڈوکیٹ سائم چودھری کی درخواست میں مجوزہ ترامیم کو اور ان کے خلاف آئین اور کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا۔ عدلیہ سے متعلق کسی قسم کی ترمیم اسکروٹنی کے بعد اسٹیک ہولڈرز کو بھیجی جائے گی۔ وفاقی حکومت آئین سے متصادم ترامیم نہیں کر سکتی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت CDA کا اجلاس، شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہی، اجلاس کے تیاریوں اور انتظامات کا جائزہ۔ اسلام آباد کی تزئین و آرائش اور دیگر منصوبوں پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اسلام آباد میں احتجاج کی آڑ میں پولیس پر پتھراؤ اور جلاؤ گھراؤ کا الزام، مزید 27 افغانیوں کو گرفتار کر کے تھانہ ترنور میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ PTI رہنما زرتاج گل کی نظر بندی ختم کر کے رہا کرنے کا حکم۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان کے حکم پر زرتاج گل کو 3 MPO کے تحت 30 روز کے لیے نظر بند کیا گیا۔ زرتاج گل کے شوہر نے نظر بندی کے خلاف ہائی کورٹ ملتان بینچ کے سامنے درخواست دائر کی تھی۔ پاکستان میں پولیو وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ، پولیو کے مزید 4 کیس سامنے آ گئے۔ پولیو کیسز جیکب آباد، کراچی کے ضلع ملیر اور ڈیرہ اسماعیل خان میں رپورٹ ہوئی۔ سٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ قائم، کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 690 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 85,600 کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ پاکستان میں 2005 میں آنے والے قیامت خیز زلزلے کو 19 برس بیت گئے۔ خوفناک زلزلہ آج بھی ذہنوں میں تازہ۔ 7.6 شدت کے زلزلے نے لمحوں میں بستیاں زمیں بوس کر دیں۔ 18,000 بچوں سمیت 88,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بنے۔ بالا کوٹ کا 95% انفراسٹرکچر تباہ ہوا، جبکہ مظفر آباد، باغ، ہزارہ اور راولا کوٹ میں ہزاروں افراد متاثر ہوئے۔ 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے کو 19 سال مکمل۔ میرپور آزاد کشمیر میں قائد اعظم اسٹیڈیم سے واک، مظفر آباد میں یونیورسٹی گراؤنڈ میں یادگار شہداء پر مرکزی تقریب۔ صبح 8:58 پر سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ راولا کوٹ اور دیگر مختلف شہروں میں بھی تقریبات۔ کراچی میں ماڈل کالونی کے قریب واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا۔ حادثے میں 2 بچے جاں بحق، 2 افراد زخمی۔ پولیس نے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ کراچی کے علاقے ماڑی پور سے دشمن ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی را کا جاسوس گرفتار۔ SSP SIU شعیب میمن کے مطابق ملزم سلیم سے دستی بم اور دیگر اسلحہ برآمد ہوئے۔ ملزم سے مختلف محکموں کے سروس کارڈ اور اہم نقشے بھی برآمد ہوئے۔ صادق آباد میں کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف پولیس کا ٹارگٹ آپریشن، 2 ڈاکو ہلاک۔ پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکوؤں میں نصیر اور طارق جکھرانی شامل۔ ناروال میں عوامی شکایت پر DPO کی محکمانہ کرپشن کے خلاف کارروائی۔ ٹریفک پولیس کے 2 اہلکار ملازمت سے فارغ، 11 کو معطل کر دیا گیا۔
اہلکار ڈرائیونگ لائسنس کے نام پر عوام سے اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹس میں رقم وصول کرتے تھے۔ کشمور میں مبینہ اغوا ہونے والے 2 افراد کی بازیابی کے لیے احتجاج، مظاہرین کا انڈس ہائی وے پر دھرنا، سندھ، پنجاب اور بلوچستان کی طرف جانے اور آنے والی ٹریفک معطل، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ کراچی والے ہو جائیں تیار، محکمہ موسمیات نے گرمی کی شدت بڑھنے کا الرٹ جاری کر دیا۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے کراچی کا درجہ حرارت بڑھنے کی پیشگوئی کر دی، شہر کا پارہ 39 ڈگری سینٹی گریڈ کی حد کو چھو گیا۔ بحیرہ عرب میں ممکنہ طوفان کا پیشگی الرٹ جاری، سمندر میں موجودہ سسٹم ساحلی طوفان میں تبدیل ہونے کا امکان، NDMA کے مطابق ممکنہ طوفانی سسٹم ابھی بھارت کے قریب موجود ہے، سسٹم کے شمال مغرب کی طرف بڑھنے کا امکان ہے، اکتوبر کے تیسرے ہفتے پاکستان کی ساحلی پٹی سے ٹکرا سکتا ہے۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی، ہزاروں پاکستانی لبنان میں پھنس گئے، سول ایویشن حکام کے مطابق لبنان سے پاکستانیوں کے انخلاء کے خصوصی پرواز کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ایئر بس 320 کے ذریعے 180 پاکستانیوں کو واپس لایا جائے گا۔ سول ایویشن اتھارٹی نے لبنان میں پاکستانی سفیر کو اقدام سے آگاہ کر دیا۔ حزب اللہ اور حماس کی اسرائیل پر جوابی راکٹ حملے، حزب اللہ نے اسرائیلی شہر حیفا کو راکٹوں سے نشانہ بنایا، حملے میں 10 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ حزب اللہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا، حیفا میں اسرائیل کے بحری اڈے کو نشانہ بنایا، اسرائیلی دفاعی نظام آئرن ڈوم حملہ روکنے میں مکمل طور پر ناکام، راکٹ ہدف پر جا کر گرے۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی نہ رک سکی، اسرائیلی فوج کی بمباری سے گزشتہ 24 گھنٹے میں 77 فلسطینی شہید، 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک تقریباً 42,000 فلسطینی شہید ہوئے، 97,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ کا کہنا ہے وہ دشمن سے طویل اور تباہ کن جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل غزہ میں ایک بڑے حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، لیکن طوفان الاقصی کے ذریعے دشمن کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ طب کے شعبے میں گراں قدر خدمات کا اعتراف، 2024 کا نوبیل انعام وکٹر ایمبروز اور گیری روکن کے نام رہا۔ دونوں امریکن سائنسدان کو یہ مشترکہ طور پر مائکرو RNA کے دریافت پر دیا گیا۔ مائکرو RNA مالیکیولز جین ریگولیشن کے لیے ناگزیر ہیں۔ منگل کو فزکس، بدھ کو کیمسٹری کے نوبل انعام کا اعلان۔ ملتان میں پاک انگلینڈ پہلے ٹیسٹ کا دوسرا روز، پاکستان کے 6 وکٹ پر 393 رنز، نسیم شاہ 33 رنز بنا کر آؤٹ، سعود شقیق نے۔ مردان میں پہلا خواتین سپورٹس گالا، طالبان نے فوڈ، پینٹنگ اور دیگر سٹالز بھی لگائے، کرکٹ، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، فٹ بال اور دیگر روایتی کھیل بھی پیش کیے گئے۔ سپورٹس گالا میں 200 سے زائد طالبات کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ سپر سٹار فواد خان کی 8 برس بعد بالی ووڈ میں واپسی، بھارتی اداکار وانی کپور کے ساتھ نئی فلم کی شوٹنگ کا آغاز۔ فواد خان اور وانی کپور کی رومانٹک کامیڈی فلم عبیر گلال کی شوٹنگ کی سوشل میڈیا پر تصویر وائرل۔ بھارتی اداکارہ، ڈانسر ملائکا اروڑا اور رودھی ڈوگرا بھی فلم میں جلوہ گر ہوں گی۔ ثنا جاوید کے پہلے شوہر گلوکار عمیر جسوال نے بھی دوسری شادی کر لی۔ عمیر جسوال نے سوشل میڈیا پر دوبارہ دلہا بننے کی تصویر شیئر کی۔ ٹیلر سوئفٹ نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا، عالمی شہرت یافتہ گلوکارہ نے دنیا کی امیر ترین خاتون موسیقار کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ ٹیلر سوئفٹ سے پہلے یہ اعزاز پاپ سٹار گلوکارہ ریحانہ کے پاس تھا۔ امریکی جریدے فوربس کی رپورٹ کے مطابق ٹیلر سوئفٹ کی مجموعی دولت $16 ارب تک پہنچ گئی، جبکہ پاپ سٹار ریحانہ کے اثاثوں کی مجموعی مالیت $14 ارب ہے۔ اور کراچی میں عوام کے محافظ ہی اغوا کار بن گئے، ملیر کا لاہور بورڈ سے ایاز شیخ نامی شہری کے اغوا میں ملوث پولیس اہلکار۔ کراچی پولیس آفس میں تعینات 3 اہلکاروں سمیت 5 ملزمان کو حراست میں لیا گیا۔